السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیرنٹس، کیا آپ اس بات کے لیے کنسرنڈ ہے کہ اسلامک ایجوکیشن کے پرانے طریقوں سے اب آپ کے بچے کی تمام دینی اور علمی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں؟ ٹریڈیشنل میتھڈز اب پرانی بات ہو چکی ہے اور اب وقت ہے بدلاؤ کا۔ آج کے اس ڈیجیٹل اور فاسٹ پیس زمانے میں انہیں اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو اسلامک ایجوکیشن پرووائڈ کرانے کے لیے آپ لوگ جو بھی طریقے اپلائی کر رہے ہیں وہ بچوں کی روٹین کے ساتھ، بچوں کے شیڈیول کے ساتھ یا بچوں کے کمٹمنٹ کے ساتھ میچ نہیں ہو پا رہے ہیں، یا آپ کے بیزی شیڈیولز کی وجہ سے یا ریسورسز کی وجہ سے فلفل نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی پرابلم ہے پیرنٹس جو آج کل ہندوستان کے ہر ماڈرن مسلم فیملی فیس کر رہی ہے، خاص طور پر وہ فیملیز جو اپنے بچوں کے فیوچر اور آخرت کے لیے فکر مند ہیں۔ اور الحمدللہ ہمارے پاس اس پرابلم کا سلیوشن ہے۔ اور جب میں بول رہا ہوں کہ ہمارے پاس اتنی بڑی پرابلم کا سلیوشن ہے تو میں بتا دوں پیرنٹس، یہ بس ایک سلیوشن نہیں ہے بلکہ یہ ایک ریولیوشنری اپروچ ہے جو آپ کے بچے کے لیے اسلامک ایجوکیشن کو انگیجنگ اور ریلیونٹ بنا دیتا ہے۔ بس تھوڑا سا فوکس کریں اور دیکھیں کہ کیسے ہم ٹریڈیشنل میتھڈز کے فلاز کو فکس کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اینڈ تک آپ لوگ جان جائیں گے کہ پرانے میتھڈز کیوں فیل ہو رہے ہیں اور کیسے ہمارا آن لائن اسلامک انسٹیٹیوٹ کا پلیٹ فارم آپ کے بزی شیڈیول کے ساتھ ساتھ ایک کمپریہنسو، انگیجنگ اور پریکٹیکل اسلامک ایجوکیشن آفر کرتا ہے۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں اور وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ بے شمار ہمارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جنہوں نے اپنے پازیٹیو فیڈ بیکس ویڈیو کی شکل میں ہمیں دیا ہے اور اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیا ہے۔ میں بتا دیتا ہوں پیرنٹس، یہ وہی بچے ہیں جن کو شروع میں اسلامک ایجوکیشن بہت ہی زیادہ بورنگ لگتی تھی، جیسا بچپن میں ہمارے ساتھ ہوتا تھا جب ہمیں بٹھا کر کہا جاتا تھا کہ سورہ فاتحہ یاد کرو، فرضیات یاد کرو، واجبات یاد کرو وغیرہ وغیرہ، تو ہمیں بھی بہت زیادہ مشکل اور بورنگ لگتی تھی۔ لیکن آج ہمارے اسٹوڈنٹس اس بات کے شاہد ہے کہ ان کو وہی اوتھینٹک ایجوکیشن پرووائڈ کیا جا رہا ہے اور وہ الحمدللہ بہت ہی زیادہ خوش اور خرم ہے۔ آخر وہ کیا بات ہے ٹریڈیشنل میتھڈز میں کہ بچوں کو اتنی بوریت فیل ہوتی، جبکہ بچے جب ہمارے انسٹیٹیوٹ میں پڑھتے ہیں تو کلاسز جوائن کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں۔ اردو اس کے تو کافی سارے ریزنز ہیں پیرنٹس، لیکن کچھ ریزنز میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، جو ٹریڈیشنل میتھڈز ہے وہ پیورلی تھیوری بیسڈ ہے، نہ ہی اس میں کسی طرح کا انٹریکشن ہوتا ہے، نہ ہی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں کسی طرح کے ٹیکنالوجیکل ٹولز کا یوز کیا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے پیرنٹس کہ بچوں کو اتنی بورنگ فیل ہوتی ہے۔ بچے بس پیرنٹ کی کہنے کی وجہ سے یا ٹیچر کے مار کے ڈر سے ان تعلیمات کو حاصل کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے اس پرابلم کو سمجھا اور الحمدللہ ہم نے اس پرابلم کا سولوشن بھی نکالا۔ ایک اور پرابلم ہے ٹریڈیشنل میتھڈز میں کہ کلاسز کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے اس میں مدرسے میں یا مکتب میں جو ٹیچرز آتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ لمیٹڈ اور محدود ٹائم کے لیے آپ آتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں کی جو کلاسز ہوتی ہے اس کو آپ کے کمفرٹ کے حساب سے ہی ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے پیرنٹس کہ آپ کے بچے کی جو ایڈیشنل ایکٹیویٹیز ہے، چاہے وہ کراٹے کلاسز ہو، چاہے وہ ٹیوشن کلاسز ہو یا اسکول کا ہوم ورک ہو، ان سب کے ساتھ آپ کا بچہ دینی تعلیم بھی حاصل کر لیتا ہے۔ ایک اور پرابلم جو ہم نے دیکھا ہے پیرنٹس، جو ہم نے اپنے بچوں میں فیس کیا اور اپنے علاقوں کے مسجدوں میں، مکاتب میں، مدرسوں میں دوسرے لوگوں کو بھی فیس کرتے ہوئے دیکھا کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ ریشیو بہت زیادہ ہائی رہتا ہے، یعنی ایک ٹیچر کے سامنے 40 سے 50 بچوں کو ذمہ داری کے طور پر رکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ٹیچر کے لیے بچوں پر پرسنل اٹینشن دینا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اور اس پرابلم کو بھی ہم نے سمجھا الحمدللہ، اور اس کے سلیوشن کے طور پر ہم نے اپنے کلاسز میں صرف 12 بچوں کو رکھا ہے، یعنی کسی بھی صورت میں ہمارے کلاسز میں 12 اسٹوڈنٹ سے زیادہ نہیں ہوتے، البتہ اس سے کم ضرور ہوتے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ٹیچر کے لیے پرسنل اٹینشن دینا کافی ایزی ہو جاتا ہے اور نہ صرف کلاسز کے دوران بلکہ کلاسز کے بعد بھی پیرنٹس الحمدللہ ہمارے ٹیچرز اتنے الرٹ رہتے ہیں کہ وہ بچوں کی جو ایکٹیویٹیز ہے، یعنی ڈیجیٹل ایکٹیویٹیز ہے، ان کو ٹریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر کسی بھی طرح کا سکوپ آف امپروومنٹ ہوتا ہے تو وہ انہیں نصیحت کرتے ہیں، اور اس طرح سے ہم بچوں کی ایک ہولسٹک اپبرنگنگ بھی کرتے ہیں۔ اب ڈیجیٹل ورلڈ ایک ایسی چیز ہے پیرنٹس کہ آج کل ہمارے بچے فزیکل ورلڈ میں اتنا ایکٹیو نہیں ہوتے جتنا وہ ڈیجیٹل ورلڈ میں ایکٹیو ہوتے ہیں۔
اور اس طریقے سے پیرنٹس ڈیجیٹل ورلڈ میں ہمارے اسٹوڈنٹس کو سمجھنا، ان کی پرابلمز کو سمجھنا اور پھر ان کے پرابلمز کا سلیوشنز نکالنا ہمارے لیے کافی ایزی ہو جاتا ہے۔ باضابطہ ڈیجیٹل ورلڈ میں ہمیں ایسی چیزیں پتہ چلتی ہیں ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے جو ان کے ساتھ رہنے والے بھائی بہن یہاں تک کہ والدین کو ان کے پرابلمز کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا جو وہ فیس کر رہے ہوتے۔ اور یہی وہ ریزنز ہے پیرنٹس جس کی وجہ سے ہمارے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کے بیچ میں ایک کلوز کنیکشن اور انٹریکشن ڈیولپ ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ سالوں کے تجربات کے بعد اور بے شمار ایکسپیریمنٹس کے نتیجے میں پیرنٹس ہم نے کچھ ایسے میتھڈز ڈیولپ کیے ہیں جو ہمارے بچوں کو مدد کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ایک اسلامک ٹیمپرامنٹ کے ساتھ کنیکٹ کر سکے اور ہولسٹیکلی اپنے آپ کو اچھا مسلمان بنا سکے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا جو ایکیڈمکس ہے یعنی اسلامک ایکیڈمکس کو یاد کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ٹریڈیشنل میتھڈز میں ایکیڈمک والا پارٹ لاسٹ پارٹ ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں پہ ہم ایکیڈمکس کو آسان بناتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم ہر بچے کو اچھا دیندار، اچھا مسلمان بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ایکیڈمک والا پارٹ یعنی جو یاد کرنے والی چیزیں ہیں اس کو آسان بنانے کے لیے ہم نے جس میتھڈ کو ڈیولپ کیا ہے وہ ہے ڈیلی سبق ویڈیو، یعنی بچوں کو روزانہ ایک کسٹمائزڈ ویڈیو پرووائڈ کی جاتی ہے، اور یہ ڈیلی سبق ویڈیو وہی ویڈیو ہوتی ہے جس میں ایکچولی اسی دن کا سبق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچوں کے لیے ریوائز کرنا بہت ہی زیادہ ایزی ہو جاتا ہے۔ اور کیونکہ یہ بچوں کے ضروریات کے حساب سے ہر دن کی الگ الگ بنائی گئی نئی ویڈیو ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ یوٹیوب میں اویلیبل عام ویڈیوز کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتی، اور بچے کیونکہ اس سے ریلیٹ کر پاتے ہیں کہ ہاں یہی تو میرا آج کا سبق ہے، اور رینڈملی ان کو سرچ نہیں کرنا پڑتا، تو الحمدللہ بچے بہت ہی انٹریکٹیولی اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے بچے اس ویڈیو پر عمل بھی کرتے ہیں۔ بس اتنا ہی نہیں پیرنٹس، ہمارے یہاں پہ ریگولر اسسمنٹ ہوتا ہے، یعنی ہر فورٹ نائٹلی ٹیسٹ ہوتا ہے، منتھلی ٹیسٹ ہوتا ہے، کراس ٹیچرز ٹیسٹ ہوتا ہے، اور پھر فائنل ایگزامینیشن ہوتا ہے۔ اور ان سارے ایگزامز کے ریزلٹس کو ہم بچوں کے بیچ میں سرکولیٹ کرا کے بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، اور ان ریزلٹ کے بیسس پر ایوارڈز، پرائزز اور سرٹیفکیٹس دے کر بچوں کے اندر ایک کمپیٹیٹیو انوائرنمنٹ کریٹ کرتے ہیں۔ نہ صرف اتنا ہی، ہمارے یہاں پہ مورل ڈیولپمنٹ کے لیے ہر الٹرنیٹ سیٹرڈے کو مورل سٹوری ٹیلنگ ہوتی، یعنی اس دن کوئی پڑھائی نہیں ہوتی، وہ ایک فن ڈے ہوتا جس میں ٹیچرز آتے ہیں اور بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں۔ اب کہانیاں سننا کسے نہیں پسند پیرنٹس؟ ہمارے بچے الحمدللہ بہت خوشی سے ایکسائٹڈ ہو کے اس دن کلاسز جوائن کرتے ہیں اور کہانیاں سنتے ہیں، لیکن وہ کہانیاں ہوتی ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، وہ کہانیاں ہوتی ہے انبیاء علیہم السلام کی، جس میں بہت سارے مورل لیسنز اور لرننگز ہوتی ہیں۔ لہذا یہ کہانیاں بچوں کے لیے انٹرسٹنگ ہونے کے ساتھ ساتھ مورل اپلفٹمنٹ میں بھی کام آتی ہیں۔ دیکھیں، یہ تمام ریگولیشنز بناتے ہوئے اور کریکولمز کو ڈیزائن کرتے ہوئے ہمارے ذہن میں ہمیشہ یہ بات رہتی ہے کہ ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایک ماڈرن مسلم فیملی سے بلونگ کرتے ہیں، اور ان کی ضروریات کو ہم اچھے سے سمجھتے ہیں اور ان کے انوائرنمنٹ سے ہم بالکل واقف ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کا سلیکشن بھی اسی آدھار پہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ وہ صرف ایک ٹریڈیشنل اسلامک ایجوکیشن تک محدود نہ رہے، بلکہ اپنے آپ کو ماڈرن ٹیکنیکس اور ٹیکنالوجیز کے ساتھ اپلفٹ کر سکے، اور بچوں کے ٹرمز کو سمجھ سکے، ان کی فیلنگز کو سمجھ سکے، اور اس حساب سے ان کو گائیڈ کر سکے۔ اور کیونکہ یہ ڈیجیٹل ہے تو ہم گوگل میٹ کے ذریعے سے بچوں کو سکھاتے ہیں، اور ہر ایک بچے کے اوپر ہماری اس بات کی پینی نظر رہتی ہے کہ سلیبس کا جو پیس ہے وہ اس حساب سے ہے جس حساب سے بچے کی گریسپنگ پاور ہے، کیونکہ ہر ایک بچے کی گریسپنگ پاور اور کیپیسٹی الگ الگ ہوتی ہے۔ تو اگر کسی بچے کو کوئی کلاس ایزی لگتی ہے یا چیزیں جلدی یاد ہو جاتی ہے تو ہم اسے پروموٹ کر دیتے ہیں ایک ایسی کلاس میں جس میں سلیبس فاسٹ پیس میں چل رہا ہے، اور اسی طریقے سے اگر کم عمر ہونے کی وجہ سے کسی بچے کو چیزیں یاد ہونے میں ٹائم لگ رہا ہے تو ہم اس کو سوئچ کر دیتے ہیں ایک ایسی کلاس میں جہاں سیم چیزیں پڑھائی جا رہی ہوتی ہے لیکن کمپیریٹیولی سلو سپیڈ میں، اور اس طریقے سے ہم بچوں کی ضروریات کو سمجھتے ہیں اور اس حساب سے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تاکہ بچوں کی ضروریات پوری ہو سکے۔ الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ ہمارے ماڈرن اسلامک ایجوکیشن کو پسند کر رہے ہیں، اور آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کا بچہ ہمارے آن لائن اسلامک انسٹیٹیوٹ میں کیسے ایڈمیشن لے سکتا ہے۔ تو ہمارے پاس ہر 5 سال سے لے کر 12 سال کے بچے کے لیے کڈز اسلامک دینیات کورس ہے،
और 12 साल के बड़े बच्चों के लिए भी कोर्सेस है, लेकिन जो किड्स दीनियात इस्लामिक कोर्स है उसमें कुरान का सब्जेक्ट है जिसमें नूरानी कायदा पढ़ाया जाता है, सूरतें याद कराई जाती है। उसमें हदीस का सब्जेक्ट है जिसमें हदीसें याद कराई जाती है, दुआएं और सुन्नतें पढ़ाई जाती है, अकाइद और मसाइल पढ़ाए जाते हैं। इस्लामिक अपब्रिंगिंग भी है जिसके ज़रिए आपका बच्चा अच्छा मुसलमान बनकर अपने दीन और आखिरत को बेहतर बना सकता है। इसी के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी है जिसके अंदर इस्लाम की सच्ची कहानियाँ, इबादत चार्ट, नमाज चार्ट और रमज़ान एक्टिविटीज़ जैसे प्रोग्राम शामिल हैं। वैसे अगर आप हमारी वेबसाइट के थ्रू जाके बाई करते हैं तो आपको 2000 रुपीज़ एडमिशन फ़ीस पे करना होता है और 1000 रुपीज़ मंथली फ़ीस पे करना होता है। लेकिन आप लोगों ने अपना कीमती वक्त इस वीडियो में इन्वेस्ट किया, इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आप लोगों के वक्त की कदर करें। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज़ पे करना है। एडमिशन फ़ीस आप लोगों से वेव ऑफ कर दिया गया है और ये अमाउंट भी हम चार्ज ना करते, लेकिन आप लोगों के बच्चों के बेहतरीन एजुकेशन के लिए हमें बेहतरीन क्वालिफाइड टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है और बेहतरीन टीचर्स के लिए उन्हें अच्छी सैलरी देनी पड़ती है और यही वजह है कि हम एक मिनिमल फ़ीस चार्ज करते हैं। लेकिन ये ऑफ़र ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है पेरेंट्स, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 24 स्लॉट्स अवेलेबल हैं। इनरोल करने के लिए वीडियो के नीचे दिया गया सपोर्ट टीम का जो मैसेज है उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप ये वीडियो YouTube में देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में सपोर्ट टीम का जो नंबर है उनको कांटेक्ट करके आप अपने बच्चों को ईजिली एनरोल कर सकते हैं और उनकी दीनी तालीम को बेहतरीन बनाने का हमें एक मौका दे सकते हैं। इंशाअल्लाह हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो दीन को अच्छे से समझ रहे हैं और अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, आपके बच्चे भी उनकी तरह बन पाए, यही हमारी दुआ रहेगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, फ़ी अमानिल्लाह।